أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا، قتل نہ کرو، أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو۔ کس سبب سے؟ خشیت املاق، غربت کے ڈر کی وجہ سے، غریبی کے خوف کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اچھا، نحن نرزقهم، جو پیدا ہوں گے ہم انہیں رزق دینے والے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں۔ غربت کی وجہ سے قتل کرتے ہو، کہا قتل مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انہیں بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ اور یاد رکھو، ان قتلہم، یقیناً قتل کرنا، کان خطأ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ اب یہاں رزق کی بات پھر آگے آ رہی ہے، اور وہ گناہ کہ جن سے بچنے کے پہلے کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، یہ سب احکامات۔ اب کا یہ مت کرو، اب رکنے کے احکامات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو۔ اب قتل کرنا سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ پہلا گناہ اولاد کو قتل کرنا۔ زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے، بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی بچیوں کی پیدائش کے بعد ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کس سبب سے؟ امیر، یا تو وہ غریب ہوگا یا تو امیر ہوگا جو اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے۔ امیر اس سبب سے قتل کر دیتے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کو کوئی میرا داماد ہو، کسی کے بیٹے کو مجھے اپنا بیٹا کہنا پڑے اور کوئی میرے گھر کا داماد بنے، اس لیے مجھے اپنی بچی نہیں چاہیے، اس لیے امیر قتل کرتے تھے۔ اور غریب اس لیے قتل کرتے تھے کہ جن کے خود کے جینے کے لیے پیسہ نہیں تو وہ اپنے بیٹوں کو کیسے جلائیں گے، اس لیے غریب بھی قتل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ان دونوں کو ایک ساتھ حکم دیا جا رہا ہے یہاں، چاہے امیر ہوں تب بھی، چاہے غریب ہوں تب بھی۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں۔ قرآن نے اعلان فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی چوپایا اور جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا۔ ٹھیک ہے، ایک چیز یہاں یہ سمجھ میں آئی۔ اس کے ساتھ دوسری چیز کہ دونوں گروہوں کا، امیروں کا، غریبوں کا، دونوں گروہوں کا یہ جو کرنا تھا یہ فعل حرام تھا۔ شراب پینا گناہ کبیرہ، فعل حرام تھا، اس کو بتایا، اور قرآن و حدیث میں اس کام کی مذمت کی گئی، اس کام کو اچھا نہیں کہا گیا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ تھا گزشتہ اتوار کا مسئلہ، جب ہمارے یہاں، جب اس وقت میں مشینری اور ٹیکنالوجی اس دور تک نہیں پہنچی تھی، اس کا یہ مسئلہ تھا کہ بچیاں پیدا ہوتی اور اس کے بعد درگور کر دی جاتی، بچیوں کی پیدائش ہو جاتی اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، لیکن آج تو حالت یہاں پہنچی کہ ماں باپ خود ہی اپنے بیٹوں کو قتل ماں کے پیٹ میں کر دیتے۔ نہیں دیکھا؟ روزانہ دیکھتے ہیں، آئے دن روزانہ دیکھتے ہیں کہ اگر حمل رک جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے 3-4 مہینے بعد سوچ بچار کرنے کے بعد ماں باپ کو کہ چلو اب یہ بچہ نہیں رکھنا ہے، تو 4 مہینے بعد اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قتل ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھئی ہم نے ختم کر دیا، ختم کرنا نہیں ہے۔ انسان کے جسم کے اندر وہ روح داخل ہو جاتی ہے نا، ماں کے پیٹ میں روح داخل نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ عَلَقَةٍ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ قرآن نے بیان فرمایا نا اس کو کہ وہ پہلے خون ہوتا ہے، پھر خون کے بعد جم کر کے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد گوشت بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایک شکل آتی، پھر اس کے بعد ہم اس سے زندہ انسان کو پیدا کرتے ہیں۔
کہ یہاں بھی قتل کرنا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچی پیدا ہو گئی پھر قتل کرتے تھے، اب یہ ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا جائے. یہ دونوں قتل ہے، یہ دونوں مجرم برابر کے. تو ہمارے ناظرین جو ہم کو سن رہے ہیں وہ بھی، اور آپ جو ہم کو بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ بھی، اس بات کی طرف توجہ دیں. یا تو آپ پہلے ہی سے وہ عمل کریں کہ جس کے سبب حمل نہ ٹھہرے، اور ماں کو حمل نہ ٹھہرے، لیکن حمل ٹھہر جانے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد اگر آپ اس کو گرائیں گے، یقیناً وہ ماں باپ قاتل ہوں گے اپنے بیٹے. اور وہ یہ بھی سنیں کہ کل قیامت میں جب وہ آئیں گے نا، تو جن بیٹوں کو گرا دیا تھا نا حمل سے انہوں نے، یہی بیٹے پیدا ہونے وہاں قیامت میں زندہ آئیں گے اور اپنے ماں باپ سے سوال کریں گے، میرے ابا اور میری امی مجھے بتاؤ کون سا میرا جرم تھا کہ جس کے سبب آپ نے مجھے قتل کر دیا. اس وقت ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا جواب دے گا؟ آج تو بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ میری جاب ہے، میرا بزنس ہے، تو میں نے بچہ نہیں پیدا کیا، لیکن جس کو قتل کر دیا کل قیامت میں اس بیٹے کو کروڑوں لوگوں کے سامنے کیسے وہ جواب دے گا کہ میں نے تجھے کیوں قتل کر دیا تھا. اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑی دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اگر اس میں یہ آیتیں آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے ازدواجی زندگی میں بھی، کہ تم جیسا سلوک بچوں کے ساتھ کرو گے، پہلے ماں باپ کا بھی اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے. کیا پہلے کیا حکم دیا؟ رب کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا. اس میں یہ بھی اشارہ دیا جاتا ہے کہ ماں باپ کو کہ تم اپنی اولادوں کو غلط راہ پر مت ڈال دینا. اگر وہ غلط راہ پر جاتی ہوں تو انہیں روک لینا، اگر نہیں روکا تو تمہارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا جو تمہارے بیٹوں کے ساتھ جو تم کر رہے ہو، کل بیٹے تمہارے ساتھ بھی یہی حشر کریں گے. ایک یہ بھی اشارہ ملتا ہے. اور خاص طور پر جو اس سے پیغام ہم کو ملتا ہے کہ اس دور میں اسلام نے آ کر سب سے پہلا جو قانون بتایا وہ حضور اکرم نبی مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی بالغ ہونے تک پرورش کی، اس طرح پرورش کی کہ انہیں اچھے ادب سے اچھا ادب دیا اور خوش نیکیاں کرنے والا اسے بنایا اور اچھا بنا کر اس کی شادیاں کرا دی، کل وہ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے. 2 انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا. یعنی کہ یہاں ایک طرف یہ ماحول ہے کہ بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، آر سمجھا جاتا ہے، وہاں اسلام نے بیٹیوں کو اتنی، بیٹوں کے لیے نہیں ہے یہ بات، جس نے اپنے 2 بیٹوں کو پالا وہ اس کے لیے نہیں، جس نے اپنی 2 بچیوں کو پالا، بیٹیوں کو پالا اور شادی کرائی اچھے اخلاق سکھا کر، حضور فرماتے اس کی یہی ادا کہ اسے جنت میں لے جائے. تو پھر یہ جو آج بات کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں، ہم عورتوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں، کہ تم بات کرتے ہو اسلام آیا پہلے دن سے عورتوں کو سب سے بلند مقام عطا فرماتا ہے کہ جن کی پرورش پہ رب نے جنت عطا کر دی. ایک عورت ہوتی ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر کے آتی ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ دو. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا ملتا ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ خیرات کرنے کا بھی حال دیکھیں نا، ہمارے گھر میں اگر ایک کھجور ہے تو وہ بھی اماں عائشہ صدیقہ نے دیتی ہے. اگر کوئی مانگنے کے لیے آیا تو اس کی حاجت پہلے پوری کی. جس نے دنیا میں کسی کی ایک حاجت پوری کی، کل قیامت میں اللہ اس کی کئی حاجتیں پوری فرمائے گا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا تھا وہ بھی دے دیا. اب اس ماں نے کیا کیا، اس کے 2 ٹکڑے کی، ایک اپنی ایک بیٹی کو دیا اور ایک دوسری بیٹی کو دیا، اور وہ تینوں چل دیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ حضور علیہ السلام کو سناتی ہے کہ آج ایسے ایک عورت مانگنے کے لیے آئی تھی میرے پاس، تو میرے پاس ایک ہی کھجور کا ٹکڑا تھا، میں نے اس کو دیا تو اس نے اس طرح کر کے دونوں کو دے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جسے خدا نے 2 لڑکیاں دی، اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے، اگر وہ ان کے ساتھ بھلائی کرے، اچھا سلوک کرے، یہ دونوں لڑکیاں اس کی ماں اور اس کے باپ کو جہنم سے روک لیں گی. جب جہنم سے روک لے گی تو پھر ٹھکانہ اس کا جنت ہی بنتا ہے نا. تو یہ لڑکیوں کے لیے احکام آئے، تو خاص طور پر لڑکیوں سے محبت بھی ہو، ان کی اچھی پر، ایسا نہیں پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. تو یہ بھی منع فرمایا گیا ہے کہ وہ بیٹے اور بیٹیاں ہو، اس میں وہ بیٹوں کو زیادہ دے اور بیٹیوں کو کم دے، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے اسلام.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی ان آیتوں کو سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، دل میں بسانے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔